کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند کربلا کے، اے چاند جلوہ گر ہے، ہاشم کا چاند یہاں پہ خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند کربلا کے، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے ہیں جو یہاں پر زہرا کے ہیں وہ پیارے، اے چاند کربلا کے، حر اور حبیب جیسے جانباز اور رہبا مارے گئے یہیں پر، انصار شاہدی کے، اے چاند کربلا کے، بازو کٹے یہیں پر عباس باوفا کے، اذن وغا نہ پایا، پانی بھلا نہ پائے، اے چاند کربلا کے، اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر برید لاشے، اے چاند کربلا کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مدرک الحاربین والمنافقین، باعث الانبیاء والمرسلین، خالق من فی السماوات والارضین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب الانام،
والحامل وحی والکلام سیدنا و مولانا و بالقاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا الیک رسولا صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. صلوات پڑھیے. 1445 ہجری کی آج پہلی محرم ہے اور عشرہ بسلسلہ شہادت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام میٹرو ون نیوز کی جانب سے منعقد ہے. آپ حضرات روز یہ تقریر سماعت فرمائیں گے اور جس موضوع پر آپ حضرات کے ساتھ مسلسل 10 روز گفتگو ہوگی وہ ہے قرآن اور رسالت. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ مجلس میں علی کا ذکر ہوتا ہے کیونکہ رسول نے ہی فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول نے فرمایا یا علی تمہارے لیے ہی مجلس بنی ہے، کیونکہ رسول نے یہ فرمایا کہ اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے. مگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ علی کے فضائل پڑھتے ہیں. ہم آج آپ کو پورا عشرہ جو ہے وہ رسول کے فضائل پہ سنائیں گے کہ اللہ نے کہا کہ اے محمد میں دنیا خلق ہی نہ کرتا اگر میں تمہیں خلق نہ کرتا. اور اللہ نے سورہ مزمل 73واں سورہ آیت نمبر 15 میں فرمایا انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے. جس طرح ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا، ہم نے ایک رسول بھیجا ہے. دیکھیے بھیجنے کی تشبیہ ذات کے ساتھ نہیں ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ جیسا ایک رسول بھیجا. اللہ نے کہا ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے اور وہ تم سب پر گواہ ہے. یعنی ماننا پڑے گا کہ محمد تمام امت پر گواہ ہیں. تو پھر پہلا جملہ تمہید کا آپ کے حوالے کر دوں کہ محمد تمام امت پر گواہ ہیں، یعنی یہ ماننا پڑے گا کہ محمد کل بھی گواہ تھے، محمد آج بھی گواہ ہیں. محمد کل بھی گواہ تھے، محمد آج بھی گواہ ہیں. چلیے دیکھیے میں نے بات روک دی. ظاہر ہے کہ جب چاند نمودار ہوتا ہے تو تمام مولا کے چاہنے والے کالے کپڑے پہن کر عزا خانوں میں آ جاتے ہیں. اپنے تمام گھر کے عزا خانے سجا دیے جاتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف عشق سے ہے. تو اسی طرح عشق الہی میں عشق محمد نے علی نے بھی ایک وعدہ کیا تھا جب رسول نے کہا میں کون ہے میری مدد کرنے والا. دعوت ذوالعشیرہ میں سب خاموش تھے، تنہا علی آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. تنہا علی نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا. 12 برس کے علی ہیں مگر یہ کیونکہ عشق الہی ہے اور عشق الہی میں علی نے وعدہ کیا رسول سے کہ میں آپ کی مدد کروں گا. تو اللہ نے محمد کو بھیجا. دیکھیے فرعون کے پاس موسیٰ آئے اور جیسے ہی موسیٰ آئے تو کہا جاتا ہے کہ فرعون کو یہ پہلے سے معلوم تھا کہ موسیٰ جو ہیں وہ آنے والے ہیں. فرعون 70 لوگوں کو قتل کروا چکا تھا کہ شاید یہ کہیں موسیٰ نہ ہو. فرعون کو خطرہ تھا موسیٰ سے. تو ذات کی تشبیہ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے اور تشبیہ جو ہے وہ موسیٰ سے نہیں دی جا رہی. دیکھیے تشبیہ موسیٰ سے اس لیے نہیں دی جا سکتی کیونکہ موسیٰ کے لیے دریائے نیل شگافتہ ہوا عصا کے ذریعے. موسیٰ کی نبوت کا معجزہ عصا تھا مگر محمد کی نبوت کا معجزہ خود علی تھے. وجہ اس کی یہ ہے کہ تمام انبیاء نے عذاب مانگا. موسیٰ نے عذاب مانگا، فرعون کو غرق کیا. ابراہیم نے عذاب مانگا، نمرود کو غرق کیا. مگر تمام انبیاء نے عذاب مانگا. تنہا محمد ہیں کہ جن کو عذاب مانگنے کی ضرورت نہ پڑی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر سوال کیا جائے کہ یا رسول اللہ آپ نے عذاب کیوں نہیں مانگا، آپ عذاب مانگ لیتے، تو پھر جواب آئے گا مجھے عذاب مانگنے کی ضرورت اس لیے نہ پڑی کیونکہ میرے پاس علی موجود تھے. کیونکہ ایک علی نے محمد کو عذاب مانگنے کی ضرورت نہ دلوائی. تو پھر جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تقریر کا پہلا جملہ کہ موسیٰ کو
عذاب مانگنے کی اس لیے ضرورت پڑی کہ موسیٰ کے پاس علی نہیں تھے، ابراہیم کو عذاب مانگنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ابراہیم کے پاس علی نہیں تھے، محمد کو عذاب مانگنے کی ضرورت اس لیے نہ پڑی کیونکہ محمد کے پاس علی موجود تھے۔ جملہ آپ کے حوالے، گویا پتہ یہ چلا کہ علی کی ذوالفقار عذاب تھی جو اللہ نے لوہے کی شکل میں نازل کی تھی، تو محمد نے عذاب اس لیے نہیں مانگا کیونکہ علی کی تلوار امت والوں کے لیے عذاب تھی، علی کی تلوار امت والوں کے لیے عذاب تھی، تو عذاب مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ صلوات پڑھیے باوزی بلند۔ اللہ نے محمد کو ایک علی سے نوازا، موسیٰ کو عصا سے نوازا۔ موسیٰ کی نبوت کا معجزہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ، ید بیضا، عصا، اور یہ عصا ایسا ہے کہ دیکھیے موسیٰ اپنے علم میں اضافے کے لیے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے پروردگار میرے زبان کی لکنت کم کر دے، میری زبان کی لکنت کم کر دے، مگر محمد کا کیا کہنا؟ دیکھیے دریائے نیل شگافتہ ہوا، شگافتہ ہو گیا۔ دریائے نیل شگافتہ ہوا کیسے؟ موسیٰ کے عصا کے ذریعے دریائے نیل شگافتہ ہوا، مگر محمد کا وجود ایسا ہے کہ محمد نے زمین پہ بیٹھے بیٹھے صرف ایک انگلی کا اشارہ کیا اور آسمان دو ٹکڑے ہو گیا، تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، تو گویا چاند نے بھی شگافتہ ہو کر بتا دیا کہ محمد صرف تمہارے نبی نہیں ہیں، محمد میرے بھی نبی ہیں۔ دیکھیے موسیٰ کی نبوت کا معجزہ عصا، ید بیضا، موسیٰ کے لیے دریائے نیل شگافتہ جب ہوا جب موسیٰ نے دریائے نیل پہ اپنا عصا رکھا، مگر محمد کی نبوت کا معجزہ یہ ہے کہ محمد نے صرف دو انگلیوں کا اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو یہ تو محمد کا کہ وجود کا معجزہ ہے۔ دیکھیے موسیٰ صرف کلیم اللہ ہیں، موسیٰ کے لیے کہا جاتا ہے کہ موسیٰ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، موسیٰ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، مگر محمد کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا محمد جب تک نہیں بولتا جب تک کہ ہم محمد کو اذن نہ دیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ محمد کے پاس جو زبان ہے وہ زبان قدرت ہے۔ تو پھر جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ موسیٰ صرف کلیم اللہ ہیں اور محمد جو ہیں وہ کلام اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، محمد کلام اللہ ہیں۔ دیکھیے عصا آیا، زمین شگافتہ ہوئی، دریائے نیل شگافتہ ہوا، محمد نے بیٹھے بیٹھے صرف دو انگلیوں کا اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ بتا رہا ہے، میں جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ کے عصا میں یہ طاقت تھی، موسیٰ کے عصا میں معجزہ تھا کہ موسیٰ کا عصا جو ہے وہ دریائے نیل کو دو ٹکڑے کر سکتا ہے، مگر محمد کے وجود میں یہ معجزہ تھا۔ تو پھر جملہ کہنے کی اجازت دیں کہ موسیٰ کا عصا معجزہ تھا، محمد کا وجود معجزہ ہے۔ موسیٰ کا عصا معجزہ تھا، موسیٰ کا عصا معجزہ تھا، محمد کا وجود معجزہ ہے۔ دیکھیے ذات کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ آپ کلمہ پڑھتے ہیں محمد کا، اور محمد کا کلمہ پڑھیں گے تو ہی مسلمان کہلائیں گے۔ محمد تو وہ ہیں کہ جن کے امتی موسیٰ بھی ہیں، جن کے امتی عیسیٰ بھی ہیں۔ آپ کہیں گے دلیل دیجئے، دلیل یہ ہے کہ پروردگار نے فرمایا، کتاب کا نام ہے مناقب اہل بیت القطرہ، کہتے ہیں جب اللہ نے آل محمد کے نور کو خلق کیا تو موسیٰ نے کہا پروردگار یہ 5 نور میرے سامنے کون ہیں؟ اللہ نے کہا موسیٰ میں نے ان کو اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ کہا پروردگار ان کا تعارف تو کروا دے۔ کہا میں محمود ہوں، یہ محمد ہیں، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے، میں فاطر السماوات ہوں، یہ فاطمہ زہرا کا نور ہے، اور اس کے بعد کہا یہ حسنین کا نور ہے۔ کہا پروردگار وہ سب تو ٹھیک ہے، یہ بتا کیا میں ان کی امت میں شامل ہو سکتا ہوں؟ ابھی آپ نے جملہ سنا کہ وہ محمد کہ جن کے امتی موسیٰ بھی ہیں، جن کے امتی عیسیٰ بھی ہیں، جن کے امتی آدم بھی ہیں۔ میں نے جوش خطابت میں جملہ نہیں کہا کہ جن کے امتی آدم بھی ہیں۔ اشواء رسول کتاب کا نام ہے، میں نے یہاں جملہ روک دیا، اشواء رسول کتاب کا نام ہے۔ رسول نے فرمایا میں جب بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، میں جب بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ تو یہ رسول نے کیسا فیصلہ کیا، یہ رسول نے کیسا خطبہ دیا کہ میں جب بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ تو کہتے ہیں اشواء رسول کتاب میں جملہ ہے کہ حقیقتاً میں آدم کا بیٹا ہوں، مگر ظاہراً میں آدم کا باپ ہوں۔
نہیں آپ نے شاید بہت آسانی سنا, میں نے جوش خطابت میں جملہ نہیں کہا. رسول کہہ رہے ہیں کہ میں ظاہراً آدم کا بیٹا ہوں, حقیقتاً میں آدم کا باپ ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ میں بیٹا اس لیے ہوں کیونکہ میں آدم کی اولاد میں سے ہوں, آدم کی نسل میں سے ہوں, مگر ظاہراً اور حقیقتاً باپ اس لیے ہوں کہ اگر میں نہ ہوتا تو آدم نہ ہوتے, اگر میں نہ ہوتا تو موسیٰ نہ ہوتے, اگر میں نہ ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتے, اگر میں نہ ہوتا تو ہارون نہ ہوتے. تو پھر جملہ کہنے کی اجازت دیں, یہ تمام انبیاء جو خلق ہوئے ہیں وہ محمد کے صدقے میں خلق ہوئے ہیں. وہ تمام انبیاء محمد کے صدقے میں خلق ہوئے ہیں. دیکھیے محمد نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. اللہ نے کہا ہم نے محمد کو تم پر گواہ بنا کر بھیجا, تم پر گواہ بنا کر بھیجا. جب ذات موسیٰ کی تشبیہ ذات محمد سے نہیں دی جا سکتی تو ذات محمد کی تشبیہ کسی عام شخص سے کیسے دی جا سکتی ہے؟ رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. رسول نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میرے جگر کا گوشہ ہے. رسول نے کہا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. یہ واقعہ کب کا ہے؟ سورہ برات کی تبلیغ کے لیے رسول نے بھیجا, مگر جبریل نازل ہوئے. کہا یا رسول اللہ اس کو بھیجئے کہ جو آپ میں سے ہو, اس کو بھیجئے جو منیت کی منزل پر ہو. تو یعنی رسول نے کہا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. رسول نے کہا حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں. جب پنجتن نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ محمد ہم جیسا, ہم محمد جیسے, تو کوئی عام امت والا کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم محمد جیسے یا محمد ہم جیسے؟ دیکھیے جب موسیٰ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ موسیٰ کے لیے یہ دعویٰ درست نہیں ہے, کلمہ پڑھا جاتا ہے محمد کا. اگر یہ عیسائی اور نصرانی یہ دعویٰ کریں کہ ہم توحید پرست ہیں اور ہم توحید کو مانتے ہیں تو ان کا دعویٰ یہ جھوٹا ہوگا, کیونکہ کلمہ پڑھا جائے گا محمد کا, کلمہ محمد کا پڑھا جائے گا. تو محمد سے ذات کی تشبیہ موسیٰ کے لیے نہیں ہے. یہ آج تمہیدی گفتگو ہے, ابھی آپ کو ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ کل کی تقاریر میں آپ سنیں گے کہ ذات سے تشبیہ نہیں دی جا رہی, نہ محمد موسیٰ جیسے نہ موسیٰ محمد جیسے. اللہ کہہ رہا ہے انا ارسلنا علیکم, ہم نے فرعون کی طرح, جس طرح فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا, ہم نے اسی طرح محمد کو بھیجا ہے, اور محمد تم سب پر گواہ ہے. تو محمد تم سب پہ گواہ ہے. اسی محمد نے کہا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. تو دیکھیے جس حسین کے لیے کہا گیا اس حسین کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا. کہتے ہیں 28 رجب کا دن تھا, حسین جانے لگے, اطمینان سے سنیے, حسین جانے لگے, اور جیسے ہی حسین جانے لگے تو پکار کر ام سلمہ نے کہا حسین بیٹا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا نانی جان عراق جانے کا ارادہ ہے. چاند نمودار ہو جاتا ہے تو تمام مولا کے چاہنے والے عزاخانوں میں آ جاتے ہیں, کالے کپڑے پہنتے ہیں, پھر ان کو 10 دن یہ نہیں ہوتا کہ ان کو کیا کھانا ہے کیا پینا ہے, نہ ان کو کھانے کی فکر ہوتی ہے نہ ان کو پینے کی فکر ہوتی ہے. بس ان کے لبوں پہ ایک جملہ ہوتا ہے یا حسین, کیونکہ وہ محمد کو پرسہ دینے آتے ہیں. کہتے ہیں امام علی رضا جیسے ہی چاند نمودار ہوتا فوراً سے دروازے کی طرف دیکھتے رہتے اور دیکھنے کے ساتھ انتظار کرتے. پوچھا مولا سے مولا آپ کس کا انتظار کرتے ہیں؟ کہا میں دیبل کا انتظار کر رہا ہوں. دیبل کون ہے؟ دیبل وہ ہیں کہ جنہوں نے ایسے علی کے شان میں قصیدے کہے, ایسے آل محمد کے شان میں قصیدے کہے کہ کسی نے ایسے قصیدے نہ کہے ہوں گے. کہتے ہیں کہ جیسے ہی دیبل کو آنے میں دیر ہو گئی تو امام بار بار دروازے کی طرف دیکھتے جاتے ہیں, گویا امام دیبل کا انتظار کر رہے تھے. جیسے ہی دیبل آیا امام نے کہا دیبل آنے میں بڑی دیر لگا دی. کہا مولا کیا کروں, سواری نہیں ملی, پیدل چلتا ہوا آ رہا ہوں. امام نے کہا آ دیبل میرے قریب آ. ایک بار دیبل کو اپنے قریب بلایا, کہا دیبل اپنے پیر آگے کر, میں تیرے پیروں کے کانٹے باہر نکالوں. لرز گیا, کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے, آپ امام وقت ہیں, میری کیا مجال کہ میں پیر آپ کے آگے کروں. کہا نہیں دیبل تم نہیں جانتے ذاکر حسین کا مرتبہ کیا ہے, تم نہیں جانتے کہ فاطمہ زہرا ذاکر حسین کو کیا جانتی ہیں. ایک بار کہا دیبل وہ چھوڑ, یہ بتا نیا مرثیہ کہہ کے لایا ہے؟ کہا جی مولا نیا مرثیہ کہہ کے لایا ہوں. ایک بار کہا دیبل تو پھر پڑھنا شروع کر. کہا جی مولا پڑھنا شروع کرتا ہوں. کہا دیبل تخت پہ سوار ہو. کہا مولا میری یہ مجال کہ میں تخت پہ سوار ہوں اور امام معصوم فرش اعضا پہ بیٹھ کے سنے. کہا دیبل یہی ذاکر حسین کا مرتبہ ہے کہ ذاکر حسین تخت پہ سوار ہوتا ہے
اور امام معصوم اس کو فرش اعظم میں بیٹھ کر سنتا ہے، کہا دیبل پڑھنا شروع کر۔ ایک بار دیبل نے پڑھنا شروع کیا، اے فاطمہ زہرا ذرا جنت سے آ کے دیکھیے کہ آپ کے گھر سے جو آسمان سے جو ستارے نازل ہوئے تھے وہ جگہ جگہ جا کے کس طرح بکھرے۔ کہا اے فاطمہ زہرا آپ کے گھر کا کوئی ستارہ جا کے نجف اشرف میں گرا، آپ کے گھر کا کوئی ستارہ جا کے کربلا میں گرا، آپ کے گھر کا کوئی ستارہ جا کے سامرا میں گرا، آپ کے گھر کا کوئی ستارہ جا کے کاظمین میں گرا۔ ایک بار امام نے کہا دیبل ایک شعر میری طرف سے اضافہ کر دے۔ کہا مولا کون سا شعر اضافہ کرنا ہے؟ کہا کہو اے فاطمہ زہرا آپ کے گھر کا ایک ستارہ جا کے ملک خراسان میں گرا۔ دیبل کا جسم کانپنے لگا، دیبل تھرانے لگا۔ کہا مولا ہمت نہیں ہے؟ ایک بار کہا دیبل ہمت کر۔ دیبل نے ہمت کی اور شعر دہرانا شروع کیا، اے فاطمہ زہرا آپ کے گھر کا ایک ستارہ جا کے ملک خراسان میں گرا۔ ارے کہتے ہیں حجرے کا پردہ ہلا، ایک کنیز باہر آئی، رو کر کہا امام سے مولا ارے دیبل سے کہیے شعر پڑھنا چھوڑ دے، آپ کی شہادت کی خبر سن کر آپ کی بہن بے ہوش ہو گئی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا آپ کی صرف شہادت کی خبر سن کر آپ کی بہن بے ہوش ہو گئی۔ ارے زینب سے پوچھئے کہ 70 قدم کا فاصلہ اور شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے۔ کہتے ہیں جب حسین جانے لگے، آخری 2 جملے کہتے ہیں کہ جب حسین جانے لگے تو ایک بار سلمہ نے کہا حسین بیٹا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا نانی جان عراق جانے کا ارادہ ہے۔ کہا حسین مجھے وہ جگہ دکھا سکتے ہو؟ وہ جگہ کون سی ہے؟ کہا نانی ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیے۔ اب جو سلمہ نے دیکھا تو ایک صحرا تھا، ایک جنگل تھا۔ کہتے ہیں سلمہ نے کہا بیٹا حسین یہ تو صحرا ہے، یہ تو جنگل ہے۔ کہا نانی یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ کا حسین پہنچے گا۔ کہا نانی آپ وہ جگہ دیکھ رہی ہیں؟ کہا نانی یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں علی اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی۔ کہا نانی آپ وہ جگہ دیکھ رہی ہیں؟ کہا نانی یہی وہ جگہ ہے جہاں علی اصغر کو میں ہاتھوں پہ بلند کروں گا۔ کہا نانی آپ وہ جگہ دیکھ رہی ہیں؟ کہا نانی یہی وہ جگہ ہے جہاں عباس کے دونوں بازو قلم ہوں گے۔ کہا نانی آپ وہ جگہ دیکھ رہی ہیں؟ کہا نانی یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا۔ کہا نانی آپ وہ جگہ دیکھ رہی ہیں؟ کہا نانی یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں زینب کے لال اون و محمد کو میں اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤں گا۔ آخری جملہ کہا نانی آپ وہ جگہ دیکھ رہی ہیں؟ کہا یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں میری ماں فاطمہ زہرا بالوں کو بکھرائے نشیب کے اندر آ کے کہیں گی حسین گھبرانا نہیں ہے، ماں نے مقتل کی زمین کو اپنے بالوں سے صاف کر دیا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم لعن قتلۃ حسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین، ماتم حسین۔